الحمدللہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک ہمارے مسلمان تاجروں کو شعور آ رہا ہے. مثلا آپ کے اس علاقے کے اندر جس چیز کی درآمدات زیادہ ہے، شیمپو ہے، پتی ہے، پیپسی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اپنا سرمایہ لگا کر ایسی چیزوں کی فیکٹری لگا دیں، فیکٹری لگا دیں آپ اس کی. اور جس طرح ان اداروں میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے مختلف علاقوں کے اندر، اسی طریقے سے آپ اپنی ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس وقت ہم مشنری طور پر تبلیغ کے جذبے کے ساتھ، دعوت کے جذبے کے ساتھ تجارت کریں گے، اللہ پاک ہماری تجارت کو بڑھائیں گے، ہمارے کاموں کو بڑھائیں گے. تو یہ تاجروں کے لیے میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ بہت ضروری بات ہے. اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر نصیب فرمائے. کریں گے نا انشاءاللہ. یہ تو میری ساری تقریر تاجروں سے ہو گئی ہے، وقت کافی گزر گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی، شاید میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھی. تو انشاءاللہ سارے حضرات بائیکاٹ کریں گے نا اس کا؟ جی. تو اب علماء کی یہ ذمہ داری ہے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء اپنے جمعے کے خطبوں میں، اپنے خطاب اور باز میں ان چیزوں کو، موضوع کو ختم نہ کریں. معاشی بائیکاٹ کا اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا ترغیب دیں. ہمارے محلے میں غریب بچہ مہینے میں 3000 کے پاپڑ کھا جاتا ہے، 3000 کی لولی پاپ کھا جاتا ہے، ٹافیاں کھا جاتا ہے. اسی کے پیسے تھوڑے سے کم کرتے ہیں، جمعے کا چندہ کریں، 1000 روپے ہو جائے. غریب علاقے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس غزہ کے جہاد میں حصہ ڈالیں، اس غزہ کے جہاد میں حصہ ڈالیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ اس جہاد میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اس تحریک میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم نے کسی درجے میں بھی ان کے لیے سوچا، ان کے لیے کام کیا، تو کم از کم ہم وہ ہماری شکایت نہیں کریں گے، وہ ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہم آزمائش میں تھے، انہوں نے تو ایک پیپسی کی بوتل بھی منہ سے نہیں ہٹائی، انہوں نے تو پیپسی کی بوتل منہ سے نہیں ہٹائی. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس درد کو سمجھیں، اس غم کو سمجھیں. یہ غم ہمارا غم ہے، یہ درد ہمارا درد ہے. انشاءاللہ اس پر ہم محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائیں گے. علماء کی دعوت مؤثر ہوتی ہے. اب علماء کو کیا کرنا چاہیے، علماء کو کیسا ہونا چاہیے؟ مفکر اسلام حضرت ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عالم میں 2 چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. ایک استعداد ہو. استعداد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فن ہے، جو موضوع ہے آپ کا، اس موضوع پر آپ اپنی گرفت حاصل کریں. اس وقت ہمارے علماء طلباء میں اس میں اگر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بجائے مفتی صاحب کو اس ادارے میں آ کر میں جو اپنی قلبی خوشی محسوس کرتا ہوں نا، پتہ نہیں آپ بچوں کو اس سے ادراک ہو نہ ہو، شاید یہ پورے KPK کے اندر اور یہ جو جنوبی اضلاع ہیں، ان میں اتنا زرخیز مدرسہ میں نے نہیں دیکھا. پورا ملک میں بھی پھرتا ہوں، اتنی زرخیز سوچ کا عالم میں نے نہیں دیکھا. اتنی بڑی وسیع لائبریری، اتنا بڑا نظام اس نے سوچا ہے، اتنا بڑا نظام اس نے سوچا ہے. آپ لوگ محروم ہوں گے، بدقسمت ہوں گے کہ جو اس ادارے سے بے وفائی کریں گے یا اس ادارے کو چھوڑیں گے، یا اس ادارے کو چھوڑ کر کسی اور ادارے میں پڑھنے کے لیے جائیں گے. جی یقین کرو اس طرح کا علمی ماحول اور یہ سوچ اور یہ کتابیں کہاں ملتی ہیں؟ رسائی نہیں ہے. ہم چینی خریدیں گے، کتاب خریدیں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کو ایسا ادارہ مل رہا ہے. اب اس میں مختلف ذوق کے لوگ ہوتے ہیں. علماء کو ایک استعداد رکھنی چاہیے. جیسے میرا فن اگر تصوف ہے، میرا شعبہ یہ ہے، تو کم از کم مجھے اپنے شعبے میں علمی طور پہ بھی رسوخ ہونا چاہیے اور روحانی طور پہ بھی رسوخ ہونا چاہیے.
آپ فقہ پڑھاتے ہیں، آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ کا جو فن ہے آپ کو چاہیے کہ اس میں رسوخ پیدا کریں، اور اس رسوخ کے لیے بنیادی طور پر علی فرماتے ہیں استعداد ضروری ہے، استعداد ضروری ہے۔ اب اس استعداد کے اندر جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس استعداد میں آپ خیال رکھا کریں گے۔ آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اپنے بول ٹھیک کریں، پورا بیان 2 گھنٹے کریں 3 گھنٹے کریں دایا نہیں کرانا بولے اس میں۔ آپ آخر میں یہ سوچیں کہ میں نے اس پوری گفتگو کے اندر کوئی ایک جملہ بھی زائد بولا ہے تو میں قابل اصلاح ہوں، میں قابل اصلاح ہوں۔ ایک جملہ زائد بولنے کا کیا مطلب؟ یعنی ایک جملہ ایسا بولنا جس سے نہ تو مجمع کی اصلاح کا تعلق ہو، نہ کوئی دینی فائدہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو، یہ لایا نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ استعداد۔ اب عالم دین کو، طالب علم کو ایک استعداد کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور استعداد کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے استغنا۔ استغنا کیا ہے؟ استغنا یہ ہے کہ دنیا سے، اہل دنیا سے نگاہ اٹھ جائے۔ یہ جو ہمارے سینے میں دولت پڑی ہے نا، مفیدہ میں قطر گیا، ایک نوجوان مجھ سے بیٹھ ہوا، 25-26 سال اس کی عمر، انجینئر ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، اس کے ماتحت کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ قرآن کا حافظ ہے۔ یہ سب میں اپنی اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ شاگرد استاد کی تربیت کر لیتے ہیں، مرید پیر کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس سے میری بڑی زبردست تربیت کی، میری اپنی۔ اس نے مجھے کہا کہ حضرت میں جس دفتر میں نوکری ہے، میری جو اسسٹنٹ ہے، میرا جو ٹیلی فون سننے والی ہے، وہ ایک لڑکی ہے، میں بھی غیر شادی شدہ، اور اس لڑکی نے اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے مجھے گناہ کی ہر قسم کی دعوت دی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ ایک دن اس نے ساری حدود پھلانگ دی، اور میرے لیے کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ میں گناہ سے بچ جاتا، لیکن مجھے کہنے لگا حضرت میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ، میرے سینے میں اللہ کا، کتنی بڑی دولت رکھ کر میں تیرے ساتھ بدکاری کروں؟ طلباء کرام آپ سوچیں، علماء سوچیں اس بات کو کہ کتنی بڑی دولت کے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں، کیونکہ جس سینے میں خدا قرآن کو اتارتا ہے، جس سینے میں اللہ علوم نبوت کو بھیجتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ قرآن کریم اتر رہا تھا نا، اس کے اتارنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، ٹٹولا ہے کہ مجھے کوئی تختی ایسی ملے جو میرے لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو۔ قرآن کہتا ہے نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایسی تختی ہو جو لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو۔ فرمایا وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کا دل تھا، اللہ کے نبی کا قلب اطہر تھا، جس قلب اطہر پر اللہ نے اس پوری کتاب کو نازل کیا۔ اور آپ لوگ جو طلباء بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ کو آمنہ کے لال کے دل کی خیرات ملی ہے، وہ دولت یہاں آئی ہے۔ آپ طرز پر خوش ہوتے ہیں، ترنم پر خوش ہوتے ہیں، تھوڑا جگاؤں آپ کو، یہ آپ کے اخلاص کی برکت ہے۔ میری کوئی اس موضوع پر تیاری نہیں تھی کہ میں کوئی ایسا بیان کروں، مجھے کہا کہ اس موضوع پر بیان کریں۔ اللہ کے محبوب کی خیرات طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، تو بولو پٹھانوں، یہ شعر میں پنجابیوں میں پڑھتا نا تو بجد آ جاتا ان کو۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دھو دھو کے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں
نظروں سے پلائی جاتی ہے، مسجد میں نہیں، معبد میں نہیں، مندر میں نہیں، سنا ہے کتاب عشق کرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب عشق ہے نا، یہ کتاب عشق آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ علی میاں کے اس قول کو میں نے تھوڑا سا پڑھایا، استعداد اور استغنا۔ استغنا کیا ہے؟ اور میرے سینے میں اتنی بڑی دولت ہے، یقین جانو دنیا تو ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، شیخ علی جناب کیا جاتے ہیں؟ کیا پتا مولوی بننے میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی مفتی تقی عثمانی بی ایم ڈبلیو میں کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان بی ایم ڈبلیو میں کرتا ہو۔ خدا کے بندو، بی ڈبلیو کیا کہتے تھے اس کو؟ بی ڈبلیو ہے کیا چیز؟ بی ایم ڈبلیو کیا چیز ہے؟ دنیا ہمارے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، خدا کی قسم۔ مجھ جیسا گناہگار آدمی اگر میں کروڑوں روپے کی گاڑی میں چلنا چاہوں، لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں، منت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے میری منت بھی کی، میں نے کہا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ کو کیا پتا ان کو خدا بے نقاب کر رہا ہے ظالموں کو۔ یہ یہود کے نمائندے پہلے سے موجود تھے، جہاد کا نام سنا ہے، ان کو تکلیف ہو گئی ہے۔ کسی بی ایم ڈبلیو میں پھرتا ہے، بی ایم ڈبلیو۔ مجھے ایک ملک مجھ سے پوچھنے لگا ہمارے علاقے کا کہ حضرت آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ ایک مفتی صاحب نے میرے لیے خوشبو بھیجی پچھلے دنوں، مجھے کسی خوشبو کا نام آج تک نہیں آتا، استعمال میں نے ہر ایک کی ہے۔ مولانا عمیر صاحب ایک دوست ہے ہمارے ساتھ ہی ہے، شیخ اظہر نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، ریاض سے آیا تو بڑی قیمتی خوشبو لے کر آیا۔ دعا کہ میرے ساتھ نماز پڑھی اس نے نا، تو میں اپنی خوشبو چیز میں ڈال دی۔ مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے خوشبو لائی تھی، لیکن آپ نے تو بادشاہ والی لگائی ہوئی ہے، آپ نے تو بادشاہ والے یہ تو وہاں کے ملک لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ملک لگاتے ہیں کہ خادم لگاتے ہیں، ہماری خوشبو ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے خوشبو ہمیں دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کس طرح آتی ہے، کون بھیجتا ہے، کون دیتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ جل شانہ سے تعلق ٹھیک رکھو۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے جو کچھ، اس پر راضی رہو۔ اچھا یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم میں ایک اللہ والا کسی شہر میں گیا نا، تو پہلے شہروں کی فصیلیں ہوتی تھیں، دروازے ہوا کرتے تھے، وہ دروازہ بند ہوتا پورا شہر بند ہو جاتا۔ وہ عالم دین وہ جو بزرگ تھا نا، وہ شہر میں گیا نا، اس نے دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے بند ہیں۔ انہوں نے کسی سے پوچھا بھائی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ایک آدمی نے کہا جی بادشاہ کا بال اڑ گیا ہے، بادشاہ کا بال اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو۔ اس سردار والے نے جو دیکھا، اس سے کہا میں مہربان اللہ تیری بے نیازی کے قربان جاؤں، اتنے بڑے احمق کو، اتنے بڑے بیوقوف کو تو نے بادشاہی دی ہے جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بال اڑا ہوگا تو آسمانوں پر گیا ہوگا، یہ دروازے کیوں بند کیے تھے؟ دروازے کیوں بند کر دیے؟ اللہ اکبر۔ اسی وقت الہام ہوتا ہے، ہاتھ کی غیبی آواز آتی ہے، آپ چاہو تو بادشاہ کی بیوقوفی سمیت یہ بادشاہ ہم آپ کو دے دیں، بادشاہ کی بیوقوفی سمیت بادشاہ آپ کو دے دیں، اور جو کچھ آپ کے سینے میں رکھا ہے ہم نکال کر اس کو دے دیں۔ اور نے کہا میں کہتا ہوا آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ خدا کی قسم ہم تو اپنے مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تو تخت سلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گوریا نشینوں کو کوئی نہیں مار سکتا، بالکل نہ ڈرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں امریکہ مدرسہ کو کھا جائے گا، وہ فلاں اس طرح کر دے گا، فلاں اس طرح کر دے گا، وہ کیوں کرے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟
ہم مر کے بھی ناکام نہیں ایسا، ہم مر کے بھی جی دوستو رب اللہ کے کعبے قسم ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے ایک تو خوف نام کی کوئی چیز دل میں نہ رکھو، خوف نام کی کوئی چیز، مولویت پیدا کرو اپنے اندر۔ مولویت کس کو کہتے ہیں؟ مولویت نام ہے مجدد ثانی کے کردار کا، مجدد کے کردار کا نام ہے۔ وہ اکبر نے جھکانے کی کوشش کی تھی، اکبر نے تو نہ جھکا سکا، نہ جھکا سکا۔ آخری بار جو کیا تھا ایسی کھڑکی بنائی تھی، اور اس وقت کا پروپیگنڈا سیکٹری لوگ، اس وقت کا میڈیا کھڑا کیا کہ مجدد جھک کے اندر داخل ہوں گے، تو تم نے کہہ دینا کہ اس نے سجدہ کر لیا اکبر کو۔ مولانا حسن نواز جنگی شہید کہا کرتے تھے قربان مجدد تیری غیرت پر، قربان مجدد تیری غیرت پر۔ جب اندر داخل ہوئے نا، پاؤں اندر کیے گئے، پھر دھڑ اندر کیا، پھر سر اندر کیا۔ اسی منظر کو علامہ اقبال نے مجدد ثانی کے مزار پہ جا کے کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا بولو، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ یہ بھی مولوی تھا، جا مولوی تھا یہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ہے احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ یہ میں نے حضرت محمد کا ذکر کیا۔ استغنا، اب بعض اوقات ہم استغنا اور تکبر اس میں فرق نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے مضمون صاحب کسی دنیا دار کو اچھے طریقے سے ملے ہیں، بچے نے جی ہمیں کہتے ہیں استغنا کرو، اور دیکھو جی مضمون صاحب کا نام مل رہے ہیں۔ خواص کا اکرام کرنا یہ الگ سے سنت ہے۔ اس دل کی کوٹی کا خیال رکھو کہ تم اپنے آپ کو حقیر ترین آدمی سمجھ کر دوسروں کو اس طرح ملو کہ جی بڑا مالدار ہے، بڑے پیسے والا ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، یہ غلط ہے۔ اسی جہانگیر کو خانہ خانہ جو تھا نا، والی کابل، اپنی تاریخ پڑھو، خانہ خانہ جو والی کابل تھا، خان حبیب اللہ خان حضرت مجدد کا مرید تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ قلعہ گوریار کے اندر میرے مرشد قید میں ہیں، قید میں ہیں، تو یہاں سے اپنی فوج کو لے کر کابل سے سرہند گیا، اور زبردست مار کر لڑ کر قلعہ گوریار کے دروازے توڑے، اور حضرت مجدد کو رہا کیا، اور جہانگیر اور نور جہان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگا کر حضرت مجدد کے سامنے لایا۔ اور جب حضرت مجدد کے سامنے لایا تو حضرت مجدد نے دیکھتے ہی کہا اس کی بیڑیاں بھی اتار دو، ہتھکڑی بھی اتار دو، یہ بادشاہ اس کی توہین نہیں ہے، یہ بادشاہ اس کی توہین نہیں ہے۔ جہانگیر سجدے میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیں۔ نظرۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ جب جہانگیر قدموں میں گرا، معافی مانگی، توبہ کی، حضرت سے بیعت ہوا، بعد میں حضرت خلیفہ بھی ہوا۔ یہ بات بھی میں ذرا تھوڑی سی سمجھاؤں گا کہ کیسے ہوا یہ کیسا۔ رویا کرتا تھا جہانگیر، کیونکہ اکبر کا بیٹا تھا، اور اکبر کو بھی خراب درباری مولویوں نے کیا تھا۔ اکبر بھی بنیادی طور پر غلط آدمی نہیں تھا، پہلے اس کو خراب کرنے والے بھی اہل علم تھے، ورنہ یہ جو جہانگیر تھا اکبر کی اولاد نہیں تھی، یہ حضرت خواجہ سلیم چشتی کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔
حضرت چشتی کی دعا سے پیدا ہوا تھا یہ. خیر بات مختصر کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت میرا کیا ہوگا؟ علماء کو اتنے بلند اخلاق رکھنے چاہیے، کردار اتنا بلند ہونا چاہیے. جہانگیر کو حضرت نے پتہ کیا تھا؟ جہانگیر نے کہا حضرت میرا کیا ہوگا؟ فرمایا میں مجدد اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک جہانگیر میرے ساتھ نہیں. جب تک جہانگیر میرے ساتھ نہیں. اس شان کے ساتھ رہو، اس شان کے ساتھ رہو، تواضع بھی ہو، استغنا بھی ہو. ہم نے کیونکہ امت میں کام کرنا ہے. اور یہی علیمیہ جب شاہ فیصل سے ملے تھے تو شاہ فیصل کو ترغیب دی تھی کہ آپ جس ملک کے بادشاہ ہو نا، یہاں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ بادشاہ وقت ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. شاہ فیصل کی چیخیں نکل گئی تھی، شاہ فیصل کی چیخیں نکل گئی. لیکن آگے سے شاہ فیصل نے بھی ایک بات کی تھی. علماء کرام نے کہا تھا حضرت بادشاہ وقت تو ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، لیکن ان کے مشیر بھی تو آپ جیسے علماء ہوتے تھے. آپ جیسے اپنے اسلاف سے، اپنے اکابر سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، علمی ورثے کا خیال رکھو. یہ اتنی بڑی کتابیں جو تمہارے لیے لائی ہیں نا، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، اور اپنا مطالعے کا استاد مقرر کرو. جو بات سمجھنا ہے پوچھو ان سے. اپنی درسیات کو بھی مضبوط کرو اور اپنا خارجی مطالعہ بھی ایسا رکھو تاکہ آپ کسی بھی فن میں، کسی بھی محاذ پر آپ بولنا پڑے، آپ کو کچھ کہنا پڑے، لکھنا پڑے، تو آپ زبان آپ کی بند نہ ہو سکے. آپ اس محاذ پہ جا کر کچھ بات کر سکیں، بات کر سکیں. ہم 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، اتنی آپ کو ہماری تاریخ سے رشتہ کمزور ہے. آپ یہ نہیں کریں. ایک بڑے ادارے کا فاضل مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عطا اللہ شاہ بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ کس دور کے لوگ تھے؟ ہاں جی اور لوگ پر میں نے کہا بھی سن کیا سکتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کب تھے. اور میں نے کہا اللہ کے پتہ امام اعظم ابو حنیفہ کب گزرے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کب گزرے ہیں. میں نے کہا عطا اللہ شاہ کو دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو جو ہم نے زیارت کی ہے، دیکھا، وہ ابھی بھی ہیں. اتنی ناسمجھی ہے، اتنی تاریخ سے ناواقفیت ہے. تو علماء کرام خاص طور پر اپنے درس کے اندر، کتابوں کی تدریس کے اندر علیمیہ فرماتے ہیں کہ کامیاب استاد جو ہے جو اپنا ذوق منتقل کرے، اپنی سوچ منتقل کرے، اپنے اچھے خیالات منتقل کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ میں اس مدرسے کو انشاءاللہ ادارے کو پاکستان کا نہیں بلکہ بر صغیر کا ایک بہت بڑا ادارہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ یہ ادارہ دن رات، دن دگنی رات دگنی ترقی کرتا رہے. اور اپنے استادوں کے لیے، خاص طور پر مفتی صاحب کے لیے، تمام طلباء کی ذمہ داری ہے اس فتنے کے دور میں خاص طور پر ان کے لیے روز دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ کی دعائیں کو بہت سہارا دیں گے. سب یہ مدرسے، یہ ادارے گپ شپ سے کام نہیں ہوتے. سب زندگیاں لگ جاتی ہیں، عمریں لگتی ہیں، آدمی عمریں لگتی ہیں. اب ضرور اس بات کی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں. میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ موضوع میرا ادھورا ہی رہ گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہ نے کبھی لایا تو آپ سے باتیں کروں گا انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اس ادارے کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبولیت، محبوبیت نصیب فرما، برکت نصیب فرما. اللہ حاضرین کی نگاہوں سے اس ادارے کو محفوظ فرما. حسدوں کی نظر اللہ اس ادارے سے پھیر دے یا اللہ. یا اللہ ظالموں کی نظر سے، جادو سے، نظر سے، حسد سے، فتنے دجال و شیاطین سے اس مرکز کو محفوظ فرما. یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ہدایت کے اماموں کا امام بنا یا اللہ. یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما. اللہ ان کو روحانی جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ اللہ تادیر سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرما. اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو مخلصین نصیب فرما. غداروں سے، بے وفاؤں سے اللہ نے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو، ان کے حاسدین کو ہدایت نصیب فرما. جو ان سے نفرت کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما. جو حسد کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اس ادارے کے ساتھ جو حسد کرتے ہیں اللہ، اس ادارے کی جو مخالفتیں کرتے ہیں، اس ادارے کے بارے میں وہ منفی جذبات اور سوچ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اور اللہ اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے، مدرسے کے لیے خطرہ ہے، یا اللہ ان کو چھان چھان کے الگ فرما. اللہ ان کو چھان چھان کے الگ فرما.
اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کو اللہ علم نافع نصیب فرما، قرآن کے حقائق محبت اور معرفت نصیب فرما، دین کی درد اللہ نصیب فرما، دین کا علم نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ میں تمام ساتھیوں کو سلام